جہنم کا ذکر جب صحابہ اکرام کے سامنے ہوتا تو اس قدر وہ روتے کہ روتے روتے ان کے چہرے پر رونے کے نشانات پڑ جایا کرتے تھے۔ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے اللہ اکبر جیسے ہم کوئی کہانی سن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ اکرام کے خوف کا صدقہ عطا فرمائے اور اس خشیت کا صدقہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے جتنے فرشتے بنائے ہیں، جتنے فرشتے پیدا فرمائے ہیں، ان فرشتوں میں 4 فرشتے سب سے افضل ہیں، جناب عزرائیل، جناب میکائیل، جناب اسرافیل اور جناب جبرائیل۔ ان 4 میں افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جبرائیل کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب سے جہنم کو دیکھا ہے یہ آنسو تھمتے ہی نہیں ہیں، یہ آنسو رکتے ہی نہیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ فرشتے جن سے گناہ کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، آپ اندازہ لگائیے جہنم کے خوف سے اور جہنم کے عذاب کا ڈر اتنا ہے کہ جناب جبرائیل رو رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل سے ارشاد فرمایا جبرائیل میں نے میکائیل کو بھی کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے بھی جہنم دیکھی ہے، انہوں نے بھی جہنم کا عذاب دیکھا ہے، جب سے جہنم بنی ہے میکائیل کبھی نہیں ہنسے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا دردناک عذاب گناہوں کا گناہگاروں کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جہنم کی آگ کہ اگر اس کا تنکا دنیا کے اندر پھینک دیا جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وہ جہنم کی آگ کہ اگر جہنم کے اوپر جو مسلط ہے فرشتہ، اس کا لباس دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا اس کی تپش نہ لا سکے، اس کی تپش کی تاب نہ لا سکے اور دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم کی آگ کتنی کڑی ہے، جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، میرے آقا کے ماننے والوں، یاد رکھو اس آیت کریمہ میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، اپنے ماتحت کو جہنم سے بچاؤ۔ یہاں جو اہلیکم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس میں بچے بھی داخل ہے، بیوی بھی داخل ہے، اہل خانہ داخل ہے۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سب کے سب اہلیکم میں آ گئے، یعنی ہر آدمی کو اپنے گھر میں جو اس کے ماتحت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی بچے اور انہیں بھی جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنم کے شدید عذاب سے بچائے، جس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت بڑوں بڑوں میں نہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ جس جہنم کا تذکرہ کرتے کرتے اپنی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہاتے کہ ان کی داڑیاں مبارک تر ہو جایا کرتی۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آگ، یہ جہنم کی آگ ایسے ہے کہ انسان تو انسان ہے، اس کے خوف سے پتھر بھی روتے ہیں، اس کے خوف سے جو ہے ہر شخص، ہر انسان، جنات روتے ہیں۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ایک پتھر کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ دائیں بائیں سے اس میں پانی نکل رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ مولا اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرما تاکہ میں پوچھ سکوں کہ اس میں سے پانی کیسے نکل رہا ہے۔ بجز کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ جہاں سے پانی جاتا ہو اور آتا ہو، لیکن اس میں سے پانی نکل رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ پتھر بول پڑا۔ جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پتھر سے کلام کرتے پوچھتے بتا اے پتھر یہ پانی تجھ میں سے کیوں نکل رہا ہے؟ وہ عرض کرتا ہے حضور اسے پانی نہ سمجھیے، یہ حقیقت میں میرے آنسو ہے۔ اللہ اکبر، اس خوف سے ڈرتا ہوں کہیں اللہ
اللہ عز و جل مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ مجھے جہنم کا ایندھن نہ بنا دے۔ آیت کریمہ میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھر تو رو رہے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا؟ پتھروں کی آنکھوں سے جن میں دل نہیں ہوتا، جان نہیں ہوتی، پتھر بھی رو رہے ہیں کہ جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، جہنم کا عذاب کتنا کڑا ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اہل و عیال کو بچاؤ، نیکیاں کرو اور اللہ کے قانون پر عمل کرو۔ اپنے آپ کو کیسے بچاؤ؟ اللہ کے قانون کے پابند بن کے بچاؤ، نمازوں کی پابندی کر کے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ عز و جل کی دی ہوئی شریعت پر عمل کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نگہبان کو اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اگر حاکم ہے تو رعایا کے بارے میں حاکم سے پوچھا جائے گا، جو گھر کا بڑا ہے اسے گھر کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھ تاچھ کی جائے گی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے ماتحت ہوتی ہے، تو ماں باپ سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد عطا فرمائی۔ ہوتا یہ ہے جب بندہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو نکاح کرنے کے بعد یہی تمنا انگڑائی لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں خوشیوں کو بھیج دے۔ ماں دادا بھی یہی چاہتے ہیں کہ پوتے کی گونج سنائی دے، نانا چاہتے ہیں نواسے کی گونج سنائی دے، ماں باپ چاہتے ہیں ہماری گود ہری بھری ہو جائے۔ لیکن جب اللہ اولاد عطا فرماتا ہے، اولاد عطا فرمانے سے پہلے دعائیں مانگی جاتی ہے، اولاد عطا فرمانے سے پہلے جو ہے تعویذات کیے جاتے ہیں، اور دور دراز کے سفر کر کے کئی درگاہوں پر جایا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا وظیفے کیے جاتے ہیں۔ اللہ اولاد عطا فرما دے، اور اولاد اللہ سب کو، ہر بے اولاد کو اللہ اولاد عطا فرمائے، اولاد کا سکھ عطا فرمائے۔ اولاد اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، چاہے وہ لڑکا ہو تو بھی نعمت ہے، اور لڑکی ہو تو وہ تو بالائے رحمت ہے۔ اے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ اگر لڑکا کسی کے گھر پیدا ہو جائے تو خوشیاں منائی جاتی ہے اور دھوم مچائی جاتی ہے، شادیانے بجائے جاتے ہیں۔ لیکن جس کے گھر پہ لڑکی پیدا ہو جائے، اللہ اکبر، اس کے چہرے پہ 12 بجتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے چہرے کا معاملہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ ساس ناراض ہے، سسر ناراض ہے، یہاں دیکھے شوہر ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ کال لڑکی پیدا ہو گئی ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انسان یہ سوچتا ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اب اسے پالن پوشن کا جو ہے وہ اخراجات لگیں گے، اس کے جہیز کا سامان کرنا ہوگا۔ میں کہتا ہوں بتاؤ، جو اولاد دی ہے وہ کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ بھی ایمان لے آؤ، اس پر بھی یقین کر لو کہ جب اللہ نے لڑکی دی ہے تو انتظام بھی رب الکائنات فرمائے گا، پروردگار عالم نے اس کا بھی ذمہ لیا ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی سے کتنا پیار فرمایا ہے، لڑکی ذات سے کتنا پیار فرمایا ہے۔ آج ہم حضور کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حضور پہ مر مٹنے کا دم بھرتے ہیں، حضور پر مر جائیں گے، حضور پر مٹ جائیں گے، لیکن حضور کی بات پر عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے حبیب ہے، اور سارے انبیاء میرے آقا کے جو مقتدی ہے، میرے آقا سارے انبیاء کے امام ہے۔ اس کے باوجود شان کیا ہے جانتے ہو؟ وہ نبی جس کے لیے ساری دنیا صلاۃ و سلام پڑھتی ہے، وہ نبی جن کے لیے فرشتے جو ہے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، وہ نبی جن کے بارگاہ کے اندر 70,000 فرشتے دن میں 70,000 شام کو حاضری دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ نبی کی شان اتنی عظیم الشان ہے کہ ان کی شان میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تاہا ما انزلنا علیک قرآن علی تشکا، اے میرے محبوب اتنی مشقت نہ اٹھائے، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت اٹھائے۔ اللہ اللہ، اللہ اتنا پیار فرماتا ہے اپنے حبیب سے، کبھی آپ کے شہر کی قسم یاد فرماتا ہے، کبھی آپ کی عمر کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیے، اتنی عظیم شخصیت، اتنی بڑی
شخصیت اللہ کے پیارے حبیب، لیکن اللہ شان تو دیکھو، میرے آقا کی اتنی عظیم شان ہے، اس کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بڑے صحابہ آتے، دست بوسی کرتے، قدم بوسی کرتے، صدیق آتے دست بوسی کرتے، عمر آتے دست بوسی کرتے، عثمان آتے دست بوسی کرتے، سعد و طلحہ آتے دست بوسی کرتے، لیکن اللہ ایک آنے والا آتا ہے اور اس کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک آنے والا آتا ہے، حضور ان کے لیے جلوگر اپنی بیٹھک سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ آنے والا جیسے ہی آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے کو چوم لیا ہے، ان کے ماتھے کو بوسا دیا ہے، اپنی جگہ پر ان کو بیٹھا دیا ہے۔ یہ آنے والا کون ہے؟ جس کے لیے سرور انبیاء براجمان ہو، سرور انبیاء کھڑے ہو رہے ہیں، سرور انبیاء قیام فرما رہے ہیں، سرور انبیاء اپنی جگہ بٹھا رہے ہیں، سرور انبیاء ان کے ماتھے کو بوسا دے رہے ہیں۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ تمام سیدوں کی ماں، رسول کی پیاری شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کتنا پیار فرماتے ہیں آقا اپنی بیٹی سے، کتنا پیار فرماتے ہیں۔ جب گھر سے سفر میں جاتے ہیں تو آقا اپنی بیٹی سے مل کر جاتے ہیں، جب سفر سے واپس آتے ہیں تو آقا اپنی بیٹی سے ملتے ہیں، کتنا پیار فرماتے ہیں۔ اے غلاموں، یہ طریقہ اپناؤ، اپنی بیٹیوں سے پیار کرو۔ بیٹیاں نفرت کے لیے نہیں ہے، بیٹیاں محبت کے لیے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیار نہیں فرماتے بلکہ پیار کرنے کی تعلیم فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے جب سفر فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر تو دیکھیے بڑی روشنی نظر آ رہی ہے، اس گھر میں نہ جانے یہ کیا چیز چمک رہی ہے، یہ نور کیسا ہے؟ اللہ میرے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار سے فرمایا جا کر دیکھو، اللہ نے اس گھر میں بیٹی کی ولادت فرمائی ہے، وہ اسی کا نور چمک رہا ہے، وہ اسی کا نور چمک رہا ہے۔ بیٹی یہ شان والی ہوتی ہے، بیٹی اتنی عظیم ہوتی ہے، تو بیٹی کو برا نہ جانو۔ ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹی گھر میں آتی ہے تو سب کے چہرے پر، بالخصوص ساس سسر کے چہرے پر وہ 12 بجتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی رحمت ہے بیٹی، اتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خیر اولاد لڑکا ہو یا لڑکی، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ یہ بچے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ بچے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ جب پھولوں کی پرورش ہوتی ہے تو کتنے پیار سے کی جاتی ہے۔ مالی اس کے لیے روزانہ پانی دیا کرتا ہے، سورج اس کے لیے روزانہ روشنی دیا کرتا ہے، ہوائیں اس کے لیے اسے جھولا جھلاتی نظر آتی ہے، ہوائیں اس کو مہکاتی بھی نظر آتی ہے۔ پھولوں کی پرورش ایسے ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر مالی جو ہے اسے وقت پر پانی نہیں دے، اگر مالی وقت پر اس کے لیے دوائیاں وہاں نہ چھڑکے، اگر سورج وقت پر روشنی نہ دے، اگر ہوائیں اسے نہ بہکائے، تو پھر پھولوں کا حال کیا ہوگا؟ اگر مالی نے پانی نہ دیا تب بھی وہ مرجھا جائیں گے، اگر سورج کی روشنی نہ ملی تب بھی وہ مرجھا جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ان پر دوائیوں کا چھڑکان نہ ہوا تب بھی وہ مرجھا جائیں گے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ نے جو اولاد دی ہے یہ بھی پھولوں کی طرح ہے، اگر تم ان پر تربیت کا پانی نہ ڈالو تو یہ مرجھا جائیں گے، قرآن کی تلاوت نہ دو تو یہ مرجھا جائیں گے، نبی کے اخلاق نہ دو تو یہ مرجھا جائیں گے۔ ان پھولوں کا خیال رکھو، انہیں تربیت سے سجاؤ، انہیں تعلیم قرآن سے سجاؤ، نبی کی محبت سے سجاؤ، انہیں سکھاؤ کہ آقا سے پیار کیا جائے، انہیں سکھاؤ کہ محبوب پر مر مٹا جائے، انہیں سکھاؤ کہ حضور پر جان مان قربان کر دو، اور پھر کہو کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ ایک جا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یہ جذبہ ایمانی اپنی اولاد کو عطا فرماؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی اولاد کو ان چیزوں کی تربیت دو، اپنی اولاد کو اگر تم جہنم سے بچانا چاہتے ہو، یہ دنیا کے معاملات سے ہم سوچتے بچے یہاں سے بچ جائے وہاں سے بچ جائے، لیکن سنو، سب سے خطرناک جگہ جو ہے، سب سے عذاب دہ جگہ جو ہے، وہ شدید عذاب دہ جگہ وہ جہنم کی آگ ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تم اپنے بچوں کے چہروں پہ گرد گوار
گوارا نہیں کرتے، اور ہرگز کوئی ماں باپ گوارا نہیں کرتا ہم اپنے بچوں کے چہرے پر اگر مکھی بیٹھ جائے ہمیں وہ بھی گوارا نہ ہوتا ہے۔ ماں اپنے پیارے مقدس آنچل سے اس مکھیوں کو اڑاتی بھی نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچے کو چھینک آ جائے تو ماں باپ ڈاکٹروں کی لائن لگا دیتے ہیں، کبھی اس کلینک پر جاتے، کبھی میڈیکل پہ جاتے ہیں، کبھی ڈاکٹر بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بچوں میں ماں باپ کی جان ہوتی ہے، بچوں سے ماں باپ بڑا پیار کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر بارش آ جائے تو ہم بچوں کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں آپ کو بارش میں ایسے نہیں جانا چاہیے، چھاتا لے کر جانا چاہیے، آپ کو ٹھنڈی کے اندر ایسے نہیں جانا چاہیے، سویٹر پہن کر جانا چاہیے، آپ کو گرمی میں ایسے نہیں جانا چاہیے، کسی سواری کی سواری پر بیٹھ کر اور وہ چھت ہو ایسی سواری پر جانا چاہیے۔ ہم کتنا اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں بیٹے فلاں جگہ پر جو ہے بہت بڑا گڑھا ہے، ادھر سے تمہیں نہیں جانا، آپ اس کی اگلی گلی سے جانا، اور احتیاط سے اسکول جانا، احتیاط سے مدرسہ جانا۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی احتیاط کرتے ہیں اور بچاتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں کی جانے والی یہ ترکیبیں یقیناً کام آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آ سکتی ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، نہیں بھی بچا جا سکتا ہے، لیکن جو اللہ کا عذاب ہے یاد رکھ لو، اگر بچوں کی صحیح نگہداشت نہ کی نہ ہم بچ سکیں گے، نہ ہماری اولاد بچ سکیں گی۔ اللہ اللہ، ایک بزرگ اللہ اکبر، انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں جو ہے وہ قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہے اور ایسے جملے کہہ رہی ہے، اللہ اللہ، اس بچے اس خاتون کا جو ہے ایک ننھا سا بچہ انتقال کر گیا تھا، دودھ پیتا بچہ انتقال کر گیا تھا، انتقال کرنے کے بعد قبر پہ بیٹھی ہے، اللہ کے ولی کا گزر ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ قبر پر اس رونے والی خاتون کو دیکھ رہے ہیں کہ گریہ زاری کر رہی ہے، زور زور سے رو رہی ہے۔ اس کے جملے کیا تھے جانتے ہو؟ اے میرے لختے جگر، تیرے گال کو قبر کی مٹی نے کھا لیا ہوگا، اے میرے لختے جگر، تیری معصوم ننھی ننھی نگاہوں کو مٹی نے کھا لیا ہوگا۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا غور فرمائے اور اندازہ لگائے، اللہ نے ہمیں اولاد تو عطا دی، اللہ عطا فرماتی ہے، اللہ نے ہمیں بیٹی دی ہے، بیٹا دیا ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اللہ نے اولاد دے دی ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ میرے رب نے فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور بالضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اولاد سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو جو بیچارے بے اولاد ہیں، جن کی گود میں اولاد نہیں ہے، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، تعویذ کر رہے ہیں، جڑی بوٹیاں کر رہے ہیں، اولاد ہو جائے اللہ اولاد عطا فرما دے، چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو اللہ اولاد عطا فرما دے، ان سے پوچھئے اولاد کتنی بڑی ہے۔ جب اللہ نے ہمیں اولاد دے دی ہے تو ذمہ داری بھی دی ہے کہ انہیں اسلامی تربیت کے سانچے میں ڈھالا جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں سکھاؤ، تم نبی سے پیار کرنا سکھاؤ، اپنی اولاد کو نبی کی اولاد سے محبت کرنا سکھاؤ، اپنی اولاد کو تلاوت قرآن پاک کرنا سکھاؤ۔ آج ہم اپنے بچوں کا جب برتھ ڈے ہوتا ہے بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں، اور اللہ اکبر نہ جانے کیا کیا خرافات اس میں کر ڈالتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہے کہ آج جب بچوں کا جنم دن ہوتا ہے تو لوگ یہود و نصرانیوں کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے جس خدا نے وہ اولاد دی ہے اسی خدا کے قانون کو اسی جنم دن کے دن پر توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے جس خدا نے اولاد دی، ہمیں انسان بنایا، روزی دی، بے برکت بابرکت روزی عطا فرمائی، رہنے کو چھت عطا فرمائی ہے اس پروردگار نے، لیکن ہماری قوم کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ اولاد عطا فرماتا ہے اور جب اس کا جنم دن آتا ہے تو ڈھگلا خرافات کیے جاتے ہیں، خوب دھوم دھڑاکے کیے جاتے ہیں، گاجے باجے سے جو ہے وہ جلوس نکالا جاتا ہے، ڈی جے بجائے جاتے ہیں، اور پھر کیک منگایا جاتا ہے، موم بتیاں اس کی عمر کے حساب سے لگائی جاتی ہے، جو یہود و نصرانیوں کا طریقہ ہے اسی اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، لیکن یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے، یہ نبی سے محبت کا دم بھرنے والے، یہ نبی کے نام پر زندہ رہنے والے، مر جانے والے، ان لوگوں کا عالم بڑا عجیب ہے۔ جب اپنے بچوں کا جنم دن مناتے ہیں، اپنی بیٹیوں کا جنم دن مناتے ہیں، گھر میں کیک منگاتے ہیں، خلط ملط محفل ہوتی ہے، نوجوان بھی ہے، جوان لڑکیاں بھی ہے، غیر محرم بھی ہے، سب موجود ہے، کیک لایا جا رہا ہے، اسے کاٹا جا رہا ہے، اور کاٹنے کے بعد جو ہے اس کو چہرے پر ملا جا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، افسوس کی بات ہے
یہ قوم جو اناج کی اتنی بے حرمتی کر رہی ہے، پھر انہوں نے نہیں دیکھا لاک ڈاؤن میں کیا حال ہوا ہے؟ اللہ اکبر، دانے دانے کو ترس گئے تھے، لائن لگا رہے تھے، کہیں سے 1 کلو مل جائے، کہیں سے 500 گرام مل جائے، اللہ اکبر، کہیں سے 1 ٹائم کا کھانا مل جائے، کہیں سے رات کا کھانا مل جائے۔ یہ عالم تھا لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے اندر۔ جب اللہ نے فراغ دستی عطا فرما دی تو پھر جو ہے وہ کھلی ریز سے آج اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں کہ سر عام اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارے نوجوانوں کو بھی دیکھیے کہ انہوں نے بھی یہ ماحول بنا رکھا ہے، جگہ جگہ برتھ ڈے کی محفل منائی جا رہی ہے۔ ہم ابھی راستے سے آ رہے تھے، ہم نے خود دیکھا معاذ اللہ رب العالمین وہ لوگ جو خواجہ کو اپنا امام مانتے ہیں، الحمدللہ ہم بھی اپنے خواجہ کو اپنا امام بلکہ ولیوں کا امام مانتے ہیں، وہ لوگ جو خواجہ کے نام کا دم بھرتے ہیں، وہ لوگ جو غوث اعظم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ لوگ جو حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے جب ان کے گھر پہ اللہ کوئی خوشی دیتا ہے تو وہ نبی کے کسی قانون کو توڑنے کی کمی نہیں کرتے، ہر طرح کے قانون وہاں ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، بے پردہ خواتین نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، بے پردہ خواتین کو دیکھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کی عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تو رسمیں ہی ایسی بنا لی گئی ہے کہ آؤ ہمارے بچے کا برتھ ڈے ہے، تم بھی بے حجاب ہو کر آؤ، ہم بھی اپنی بہنوں کو بے حجاب لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بے حجاب لے کر آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو بے حجاب لے کے آتے ہیں۔ تم ہماری بیٹیوں کو دیکھو، ہم تمہاری بیٹیوں کو دیکھیں گے، تم ہماری بہنوں کی زیارت کرو، ہم تمہاری بہنوں کے جلوے دیکھیں گے۔ یہ عالم ہے، بھائیوں کی غیرت جنازہ چل رہی ہے، ماں باپ کی غیرت جنازہ اٹھ رہا ہے، اور نہ بھائی کو شرم آ رہی ہے نہ باپ کو شرم آ رہی ہے۔ جسے پردے میں رکھنا چاہیے تھا اسے پردے میں نہیں رکھا اور ٹی وی پر پردہ لگایا ہوا ہے۔ افسوس کی بات ہے اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ کیسا مقام آ گیا ہے، یہ قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نے جب خوشی دی ہے تو اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، سرب سجود ہو جانا چاہیے، دو گانا شکرانہ کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے یہ قوم شکرانہ تو نہیں پڑھتی۔ میں تو کہتا ہوں اللہ توفیق دے کہ کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھ لے، لیکن 5 وقت کی نماز تو کجا، اللہ اکبر، یہ جمعہ کی نماز میں بھی اس وقت آتے ہیں جب امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج قوم پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہے، آج قوم پر بیماریاں نازل ہو رہی ہے، آج طرح طرح کی ایسی بیماریاں آ رہی ہے جو اسلاف نے کبھی نہیں دیکھی ہے، بزرگوں نے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ ہم نے کہاں سنا تھا کہ کورونا جیسی کوئی بیماری ہوگی، ہم نے کہاں سنا تھا اومیکرون جیسی کوئی بیماری ہوگی۔ ایسی ایسی بیماری آ رہی ہے، گھروں میں بند ہے، یہاں سے وہاں نہیں جا سکتے، وہاں سے ادھر نہیں جا سکتے، تم ادھر سفر نہیں کر سکتے، یہ چیز چھو نہیں سکتے، وہ چیز چھو نہیں سکتے۔ بتاؤ کبھی ایسی بیماری کسی دور میں آئی ہو، کسی امت میں آئی ہو؟ آج تک نہیں آئی۔ حدیث سے میں نے جب پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ بیماریاں کیسے آ رہی ہے، یہ بیماریاں اس قدر کیسے آ رہی ہے؟ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جب کتاب پڑھتے پڑھتے میں اس حدیث کے پاس پہنچا تو حدیث میں پتا چلا کہ بیماریاں کب آتی ہے، طاعون کب آتا ہے، اور ایسی بیماریاں کب آتی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم میں بے حیائی ہوتی ہے تب اللہ ایسی بیماریوں کو نازل فرماتا ہے۔ بے حیائیاں قوم میں ہوتی ہے، طاعون کی بیماری آتی ہے، اور ایسی حضور نے فرمایا ایسی ایسی بیماریاں آتی ہے جو اسلاف کے دور میں، تم سے پہلوں کے دور میں کبھی نہیں آئی۔ یہ کورونا ہماری بے حیائیوں کی وجہ سے آیا ہے، یہ دیگر وائرسز جو آ رہے ہیں یہ ہماری بے حیائیوں کی وجہ سے آیا ہے۔ کس قدر مسلمان کی قوم میں بے حیائی ہو چکی ہے، جس قوم نے پوری دنیا کو حیا کا پیغام دیا، جس کے نبی کا یہ فرمان ہو کہ الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان سے ہے، ایمان کی ایک شاخ میں سے ہے۔ آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے بے حیائی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ماں بے پردہ، بیٹی بے پردہ، لڑکا جو ہے وہ نکر پہن کر باہر گھوم رہا ہے، 12 سال کا بالغ ہے اور نکر پہن کر گھٹنے دکھا رہا ہے۔ ہر حال میں گھٹنے چھپانا ہم پر فرض سطر میں آتے ہیں۔ اتنی جو ہے نکر پہن کر نوجوان نکل جا رہے ہیں، یہ بے حیائیاں نہیں تو کیا ہے؟ آج ٹیلی ویژن پر طرح طرح کے گانے بج رہے ہیں، ہیرو اور ہیروئن کے ملن کے سین بتائے جاتے ہیں،
ادھر بھائی بیٹھا ہے، ادھر باپ بیٹھا ہے، بہنیں بیٹھی ہے، سب مل کر دیکھ رہے ہیں. یہ بے حیائی نہیں ہے؟ کہا وہ تو ٹی وی میں ہے. تو کیا ٹی وی میں دیکھنے سے وہ با حیا ہو جائیں گے؟ یہ بے حیائیاں گھروں میں کس قدر بڑھ گئی ہے. دن دن میں جی نہیں بھرتا، پوری پوری رات انٹرنیٹ پر بے حیائیوں میں نکال دیتے ہیں. آج تو خبریں بھی معاذ اللہ اس قدر فیشنیبل ہو گئی ہے کہ اس کے اندر بھی عریانیت ہے. تم اخبار نہیں پڑھ سکتے، اخبار میں اتنی عریانیت ہو گئی ہے. تم اچھی نیوز پڑھنے جاؤ گے، وہاں پر تمہیں جو ہے بے حیائی کا مظاہرہ کرنا دیکھنا پڑے گا. انٹرنیٹ پر تم کچھ سرچ کرنے جاؤ اچھی چیز، 10 چیز وہاں پر برائی والی آتی ہے. لیکن آج جب باپ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتا ہے، اپنی اولاد کا کوئی فنکشن اپنے گھر پہ رکھتا ہے، چاہے بچی کہ بسم اللہ کی رسم ہو، چاہے برتھ ڈے کی رسم ہو، چاہے بچہ پاس ہوا ہو، تو وہ تحفہ دیتا ہے. اور تحفے میں کیا دیتا ہے؟ کبھی لیپ ٹاپ دیا، کبھی کمپیوٹر دیا، کبھی سمارٹ فون دے دیا. پھر ورژن بدلے جائیں گے، نیکسٹ برتھ ڈے آئے گا، اس کے بعد پرو دیں گے، میکس پرو دیں گے، 11 دیں گے، آئی فون 13 دیں گے. کیا ہوا؟ بیٹی ہے، ہماری ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے تو کہتا ہوں یقیناً بیٹی ہے اور وہ بڑی مقدس ہے. جانتے ہو جب دوسری قوم اور دوسری مذاہب کے اندر جو پرنسس ہوتی ہے، جو رانی ہوتی ہے نا، اس کا چہرہ دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ اسٹیپ کب آتا ہے؟ جب وہ پرنسس بنتی ہے، رانی بنتی ہے. اسلام نے اپنی بیٹی کو پہلے سے ہی بچپن سے وہ عزت عطا فرمائی ہے. کتنی عزت عطا فرمائی ہے. تم انہیں موبائل لا کر دیتے ہو. بچوں کی نگہداشت کرنا، بچوں کی نگرانی کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات، جانور نہیں ہے کہ بچوں کو پیدا کیا اور چھوڑ دیا. ہم سے پوچھا جائے گا ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، کہاں دی تھی، کیا سکھایا؟ آج معاملہ اتنا عجیب و غریب ہو چکا ہے. اللہ اکبر. پہلے فخر کیا جاتا تھا کہ الحمدللہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا. فخر کیا جاتا تھا میرا بیٹا عالم دین بن گیا. فخر کیا جاتا تھا میرا بیٹا حدیثوں کا 40 حدیثوں کا حافظ ہو گیا. فخر کیا جاتا تھا میرا بیٹا فقیہ بن گیا، میرا بیٹا مدبر بن گیا، میرا بیٹا محدث بن گیا. آج معاملہ بڑا عجیب ہے. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے، وہ فخر کرتے ہیں کہ میرا بیٹا گانے گا لیتا ہے، میرا بیٹا ناچ لیتا ہے. ارے میری بیٹی تو بہت بڑھیا ڈانس کرتی ہے، معاذ اللہ رب العالمین. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مائیں اس بات پر فخر کر رہی کہ میری بیٹی جیسا کوئی نہیں ناچتا. ٹک ٹاک اٹھا کر دیکھو میری بیٹی نے کیسے قدم تھرکائے ہیں. باپ فخر کر رہا ہے، لائک کر رہا ہے اپنی بیٹی کی ویڈیو کو، بھائی لائک کر رہا ہے کہ میری بہن نے ویڈیو بنائے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس پر کتنی حوث کی نظریں پڑی ہوگی، جتنے لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا. تو کیا تم یہ اندازہ لگا رہے ہوگے کہ انہوں نے برادرلی دیکھا ہوگا، فادرلی دیکھا ہوگا؟ حوث کی نگاہوں کا نشانہ بنتے چلی جا رہی ہے بیٹیاں. اور اس میں سب سے بڑا یوگدان ہے ماں باپ کا، سب سے بڑا یوگدان ہے بے غیرت بھائیوں کا. اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پوچھا جائے گا. یہ مت سمجھنا درود پاک پڑھ لیجیے. شفیعنا مولانا محمد صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پوچھا جائے گا ہم نے تم کو اولاد عطا فرمائی تھی، تم نے اولاد کی تربیت کیسے کی؟ کیا بتاؤں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا جواب دوں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اگر ہم نے اولاد کو دین نہیں سکھایا مسلمانوں، پچھتانا پڑے گا. یاد رکھو، جنہوں نے اپنی اولاد کو دیندار بنایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے اپنی بیٹی کی شادی
اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے اسے اسلامی تربیت دی، اچھے اخلاق دیے اور اچھے گھر میں اس کا نکاح کیا، وہ جنت میں ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے انگلی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ تربیت پر انعام ہے، بیٹی کی تربیت پر انعام، لیکن شرط رکھی ہے تربیت اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بچیاں جو ہے وہ بے حجاب گھر سے کالج جا رہی ہے، ایسی پڑھائی پر لعنت ہے جو بچیوں کی عزت پر آنچ لاتی ہے۔ ضرورت نہیں ہے، کیا پہلے کوئی یہ ساری جو ہے وہ پڑھائیاں نہیں تھی؟ تو کیا اس سے پہلے سب ان پڑھ تھے؟ وہ قرآن پڑھ کے پارسا بنتی تھی، قرآن پڑھ کے طبیبہ بنتی تھی، قرآن پڑھ کے شاکرہ بنتی تھی، قرآن پڑھ کے صابرہ بنتی تھی، قرآن پڑھ کے ولیہ بن جایا کرتی تھی۔ یہاں 10 کتابیں پڑھنے کے باوجود بھی بے حیائی عام ہو رہی ہے۔ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب نے تحفے دیے ہیں، اپنی بہنوں کو دیے، اپنی بیٹیوں کو دیے، میں نے بھی دیا ہے، آپ نے بھی دیا ہوگا۔ کسی نے ٹیبلٹ دیا، لیپ ٹاپ دیا، سمارٹ فون دیا، مہنگے سے مہنگی گاڑی دلا دی، بینگلو دے دیے، اپنی بیٹی کے نام سے بڑی بڑی عمارت بنا دی، گفٹ بڑے بڑے دے دیے، کسی نے ڈائمنڈ رنگ دے دی، کسی نے اپنی بیٹی کو گولڈن واچ لا کر دے دی، لیکن آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا تحفہ ماں باپ کا اولاد کے لیے کیا ہے؟ جس کے آگے لیپ ٹاپ بھی حقیر، جس کے آگے اسمارٹ فون بھی حقیر، 12 13 پرو سب حقیر، بینگلو گاڑیاں سب حقیر، اس تحفے کے آگے کسی تحفے کی حیثیت نہیں، کیونکہ اس تحفے کو میرے آقا نے عظیم تحفہ فرمایا ہے، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ آقا نے فرمایا حسن اخلاق سے بڑھ کر اپنی اولاد کو کسی ماں باپ نے تحفہ نہیں دیا۔ جس نے حسن اخلاق دیے، جس نے آداب سکھائے اپنے بچوں کو، سمجھو اس ماں باپ نے اپنے بچوں کو سب سے بڑا تحفہ عطا فرمایا۔ اس سے بڑا تحفہ کوئی باپ نہیں دے سکتا۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح، آقا کو غریبوں کا کتنا خیال ہے، کتنا خیال ہے۔ ایسی چیز کا ذکر فرمایا کہ بڑا بھی دے سکتا ہے، فقیر بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، وزیر بھی دے سکتا ہے، بادشاہ بھی دے سکتا ہے، جھوپڑی میں رہنے والا بھی دے سکتا ہے۔ اس کے لیے تمہیں محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بچاؤ اپنی اولاد کو، انہیں دین کے راستے پر ڈالو، انہیں دین سکھاؤ، انہیں سکھاؤ کہ اے میرے پیارے بچوں، جب تم گھر میں آؤ تو نبی کی تعلیم ہے، تم سلام کر لیا کرو۔ اے میرے بچوں، تم جب گھر سے جاؤ تو تم سلام کو رواج دو۔ اے میری بیٹیوں، تم جب گھر سے باہر جاؤ تو پردہ کر کے چلے جاؤ، کسی کی نظر تم پر نہ پڑے۔ اے میری بیٹیوں، تم جہاں پر بھی رہو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھو۔ اے میری بہنوں، تم جہاں پر بھی رہو، تمہارے پیچھے تم جانتے ہو کتنی عزتیں داؤ پر لگی ہے۔ تمہاری ماں تمہاری فکر میں ہے، تمہارا باپ تمہاری فکر میں ہے، تمہارا بھائی تمہاری فکر میں ہے۔ کئی عزتیں جو ہے وہ تمہارے دامن سے وابستہ ہے، تمہارے پردے سے وابستہ ہے، تمہاری عزت سے وابستہ ہے۔ تم اگر اپنی عزت نیلام کرو گے تو یہاں بھائی کی عزت جائے گی، باپ کی عزت جائیں گی، ماں کی عزت جائیں گی۔ اگر تم عفت مآب بن جاؤ گی، کنیز فاطمہ بن جاؤ گی اور اسی طرح زندگی گزارو گی، باپردگی کے ساتھ رہو گی، تو تمہارا بھائی بھی اپنا سینہ چوڑا کر کے سینے کر کے نکلے گا، اور باپ بھی عزت کی زندگی دنیا میں جیے گا، اور آخرت میں اللہ اسے سرخ روئی عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی اولاد کو نیک اخلاق دو۔ اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے، اسے کہو بیٹا نماز پڑھو، وہ مکلف نہیں ہے مگر اسے کہے کہ نماز پڑھے۔ یہ تعلیم میرے آقا نے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا
اگر وہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے سختی کے ساتھ نماز پڑھواؤ، سختی کے ساتھ نماز پڑھواؤ۔ اور ایک اور ادب آقا نے بتایا ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو، پھر اسے ماں باپ کے پاس نہ سلاؤ، بستر الگ کر دو۔ یہ حیا کے دائرے میں آپ کو بتا رہا ہوں آقا نے بستر الگ کرنے کے لیے کیوں فرمایا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کتنی پیاری تعلیم میرے آقا نے دی کہ بچوں کے ذہن و فکر بھی پاک ہو جائے۔ آقا فرماتے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نصرانی ماں باپ بناتے، یہودی ماں باپ بناتے، مشرک ماں باپ بناتے، وہ پیدا تو مسلمان ہوتا ہے، وہ صاف دل لے کے پیدا ہوتا ہے، وہ شفاف ذہنیت لے کے پیدا ہوتا ہے، وہ پاک پیدا ہوتا ہے، اس کی سوچ پاک ہوتی ہے، اس کے جیسا اخلاص کسی میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کی تعریف کرو اسے کوئی پرواہ نہیں، آپ اسے گالیاں دو اسے کوئی پرواہ نہیں، وہ ایسی دنیا میں آیا ہے، صاف ہے، شفاف ہے۔ پھر یہ برا کیسے بنا؟ جب اللہ نے اسے پاک پیدا فرمایا، پاک سوچ کا پیدا فرمایا، پاک خصلت میں پیدا فرمایا اور ہر طرح سے اسے پاک پیدا فرمایا، پھر اس کی ذہنیت ناپاک کیسے ہو گئی؟ آج وہ حرام روزی کیسے کھا رہا ہے، وہ پڑوسیوں کو تکلیف کیسے دے رہا ہے؟ یہ کیا بات ہو گئی کہ آج وہی اولاد جسے اللہ نے اچھا بنایا، اچھا بنا کے پیدا کیا، پھر وہ برا کیسے ہو گیا؟ یہ رنگ اسے کہاں سے لگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بچہ جب اللہ نے پاک صاف پیدا فرمایا، پاک سوچ کا پیدا فرمایا، یہ لوگوں کو تکلیف کیسے دے رہا ہے؟ یہی بیٹا جب بڑا ہو رہا ہے تو نکڑ پر بیٹھ کر بہنوں کو معاذ اللہ گندی نظریں کیوں ڈال رہا ہے؟ اس میں یہ خباثت کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اس کی بہنوں پر نظر کیوں ڈال رہا ہے؟ یہ ناپاک نگاہیں اس کے پاس سے کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے تو پاک نگاہیں دی تھی، اللہ نے تو پاک دل دیا تھا، یہ دل کیسے خراب ہو گیا ہے؟ یہ آنکھیں کیسے خراب ہو گئی ہے؟ یہ کانوں کو گانے سننے کی عادت کیسے ہو گئی ہے؟ یہ کانوں کو غیبت سننے کی عادت کیوں ہو گئی ہے؟ یہ کانوں کو چگلیوں کی عادت کیوں ہو گئی ہے؟ یہ کانوں کو حرام کا کلام سننے کی عادت کیوں پڑ گئی ہے؟ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماننا پڑے گا والدین کا قصور ہے۔ اللہ نے تو تمہیں اچھی اولاد دی تھی، کیا اولاد جب پیدا تھی وہ گالیاں دیتی تھی؟ اولاد جب پیدا تھی وہ لوگوں کو تکلیف دیتی تھی؟ تو پھر تم نے اس اولاد کو کیوں بگاڑا؟ جب وہ پاک فطرت پر پیدا ہوئی ہے تو تم نے اسے بے نمازی کیوں بننے دیا؟ جب اللہ نے تمہیں نیک اولاد دی ہے تو تم نے اسے برا کیوں بننے دیا؟ اسے بدنگاہی کرنے والا کیوں بننے دیا؟ تم نے دھیان کیوں نہیں رکھا؟ تم نے نگہداشت کیوں نہیں کی؟ وہ کہاں آتا ہے، کہاں سے کہاں جاتا ہے، کن کے ساتھ رہتا ہے؟ اگر تم انہیں اچھے اخلاق دیتے تو وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ، ہم چاہتے ہماری اولاد ہمارے سارے حقوق ادا کرے۔ مولانا میرے بچوں کو سمجھائیے، میری بات مانتا ہی نہیں، اسے بتاؤ کہ حدیث میں کیا فرمایا گیا ہے۔ ہاں ہم بتاتے ہیں، حدیث میں فرمایا گیا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اسے بتاؤ باپ کا درجہ کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں باپ کا درجہ یہ ہے جو نبی کی دعا امت کے لیے مقام رکھتی ہے، باپ کی دعا وہی بیٹے کے لیے مقام رکھتی ہے۔ تمہارے حقوق تو بتا دیے اولاد کو، پر اولاد کے حقوق کا کیا ہوگا جو اللہ نے تمہارے ذمہ رکھے ہیں؟ آقا نے فرمایا جب اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے اور وہ بولنے لگ جائے، سب سے پہلے اسے اللہ کا نام لینا سکھاؤ، اسے سکھاؤ کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے تعلیم دی جاتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کانوں میں اذان دی جائے، تکبیر کہی جائے، اس لیے دی جائے تاکہ توحید کے نعرے اس کے کانوں میں گونجے، عقیدے کی بات اس کے کانوں میں گونجے کہ اے بچے اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا میں آیا ہے مگر یاد رکھنا کوئی بڑا نہیں ہے، سب سے بڑی ذات میرے رب کی ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ تعلیم عقیدے کی، سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دی گئی، اور حضور نے جو حدیث فرمائی نا اس میں بھی 3 باتیں بتائی۔ اپنی اولاد کو نبی کی محبت کی تعلیم دو، آل نبی کی محبت کی تعلیم دو، پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا تلاوت قرآن کی تعلیم دو۔ پہلی 2 باتوں کا تعلق عقیدے سے ہے اور تیسری بات کا تعلق عمل سے ہے، یعنی فرمایا کہ پہلے اپنے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کرو،
اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اپنے بچوں کو اللہ کے نام لینے کا ادب سکھاؤ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر یہ اولاد گناہ کر کے ایسے رستے پر نکل جائیں گی کہ پھر یہ قوم کے لیے پریشانیوں کا سبب بنے گی، کوئی چور بنے گا، کوئی ڈکیت بنے گا، کوئی لوگوں کا خون کرنے والا بنے گا، کوئی گہرا مجرم بنے گا، اس سب کی ذمہ داری کل قیامت میں اللہ پاک والدین سے سوال کرے گا۔ یہ بنا کیسے؟ ہم نے تو چور نہیں دیا تھا، ہم نے تو تمہیں خونی نہیں دیا تھا، یہ خونی تم نے کیسے بنا دیا؟ کیا کہہ کے دامن چھڑاؤں گے کہ مولا ہم بولتے تھے مانتا نہیں تھا، ہم سمجھاتے تھے سمجھتا نہیں تھا؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب ہمارا جو ہے وہ چل جائے گا؟ وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ تمہیں تو اپنے بچوں کی شادیوں کے اندر ڈی جے لگانے کے لیے قرض سے پیسہ لینا پڑتا، تو تم قرض سے پیسہ لے کے ڈی جے لگا رہے ہو، پھر کہتے ہو کہ بات مانتا ہی نہیں۔ تم نے کون سا کام ہے اللہ کو ناراض کرنے والا جو ہم نے نہیں کیا ہے؟ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضور نے کیا فرمایا کہ جب بچہ بولنے لگ جائے تو اسے کیا سکھاؤ؟ بولو، اللہ کے نام لینے کا ادب سکھاؤ۔ لیکن نہیں، ماں باپ کو خوشی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ بچہ گالیاں دینے والا نہ بنے، ماں باپ خوشی نہیں ہوتے۔ ہمارے بچے گالیاں دے رہے ہیں، استغفر اللہ، 5 4 سال 3 سال کے بچے، اور آپ دیکھو کہ میڈیا پر ان کی ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے، اتنی کم عمر کے بچے گالیاں دے رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قوم گالیاں دینے پر آئے تو وہ اللہ کی نظر رحمت سے گر جاتی ہے۔ اس قوم کو کون اٹھائے گا؟ ارے اس قوم کے بڑے تو بڑے بچے گالیاں دے رہے ہیں، مائیں گالیاں دیتی ہیں، مائیں ایسی گالیاں دیتی ہیں گھروں میں اپنی اولاد کو کہ اللہ رحم کرے۔ ایسی گالیاں بازاروں میں بھی سننے نہیں ملتی۔ ارے اللہ کی نظر رحمت سے گر جاؤ گے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کہاں سے برکتیں آئے گی؟ جب رحمت خدا کی نظر سے گر گئے تو گھر میں مفلسی کے سوا کچھ نہیں آئے گا، تنگ دستی کے سوا کچھ نہیں آئے گا، پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں آئے گا، مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ اپنے بچوں کو اگر تم نیک تعلیم دو، اچھے اخلاق دو، اور بچوں کو اللہ کا کلام سکھاؤ، اور بچہ وہ کلام گھر میں پڑھے، تو پھر اللہ کے فرشتے زیارت کے لیے آئیں گے، اللہ کے فرشتے گھروں کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ اپنی اولاد نیک بناؤ کہ جب ہم اس دنیا سے جائے تو یہ اولاد قوم کا سر درد نہ بنے بلکہ قوم کے ہمدرد بنے۔ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی تربیت پر انعام کا اعلان تو فرمایا ہی ہے، لیکن جو تربیت سے اپنی ذمہ داریوں سے جی چراتے ہیں ان کے لیے وعیدیں بھی بیان فرمائی ہے۔ اگر اچھی تربیت کرو گے تو اللہ اجر و ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے تربیت پر دھیان نہیں دیا تو قیامت میں یہ عالم ہوگا کہ جب کسی کو جانب جنت لیے جا رہے ہوں گے فرشتے، ندا آئیں گی انصاف انصاف، ایک خاتون ہوگی، ایک بچہ ہوگا، کہا مولا ہمیں انصاف چاہیے، کہا کس بات کا انصاف چاہیے؟ کہا ایک کہے گا یہ جانے والا میرا شوہر ہے، لڑکا کہے گا یہ جنت میں جانے والا میرا بابا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ کہا اس نے نمازیں پڑھی ہے، اس نے نیکیاں کی ہے، اس نے میری بات مانی ہے۔ کہا سب کیا ہے، لیکن مولا اس نے کبھی ہمیں نیکی کی دعوت نہیں دی ہے، ہم اس کے ماتحت تھے۔ بچہ کہے گا مجھے کبھی اس نے نیکی کی دعوت نہیں دی، نماز تو پڑھتا تھا مگر دعوت نماز کبھی نہیں دی، جھوٹ سے بچتا تھا مگر مجھے کبھی بچنے کو نہیں کہا، فلمیں نہیں دیکھتا تھا مگر مجھے کبھی انکار نہیں کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں جنتی لباس اتار دو، اتار دو اس کی بدن سے، لباس اتارا جائے گا۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا اسے جہنم میں ڈال دو۔ جنتی جوڑا اتار کے اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے افسوس کی بات ہے جو مسلمان
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عظیم جس مسلمان کو بنایا، آج وہ مسلمان اپنے کردار کو کس قدر گرا چکا ہے۔ وہ مسلمان جس نے دنیا کو زندگی جینے کا طریقہ سکھایا، آج ہمارے محلے کے اندر کون سے گناہ ہیں جو نہیں ہوتے؟ بتاؤ مجھے آپ۔ جس سے اللہ کے نبی ناراض ہو، کیا اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ کس نہیں۔ آج ہمارے بچے جوا کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہمارے بچے ننگے ناچ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہماری اولادیں اللہ اکبر شراب پیتے، بلکہ قوم کے بڑے شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کثرت سے، جسے ام الخبائث کہا گیا ہے، ساری خباثت کی جسے ماں کہا گیا ہے، ساری برائیوں کی ماں کہا گیا ہے، آج نوجوان وہ شراب کے پیالے یوں گٹکتا ہے معاذ اللہ رب العالمین جیسے اسے گناہ جانتا ہی نہیں۔ یہ شراب کتنی خبیث چیز ہے مسلمانوں، اللہ کے نبی نے اسے حرام فرمایا ہے۔ بلکہ ہر نشہ کرنے والی چیز حرام ہے جو عقل کو زائل کرتی ہے، صرف شراب ہی نہیں۔ اگر افیم پیتے ہیں، گانجا پی رہے ہیں، یا اور چیزوں کا نشہ کر رہے ہیں، کچھ پیٹرول کا نشہ کرتے ہیں، کچھ گولیوں کا بٹن کا نشہ کر رہے ہیں، معاذ اللہ یہ ہمارے بچوں میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ نشہ عقل کو تو زائل کرتا ہی ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اللہ عز و جل کی رحمت سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ یہ سوال پوچھا جائے گا، ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، تم نے انہیں کیا بنایا؟ کوئی کہے گا ہم نے جواری بنایا، ہم نے شرابی بنایا، ہم نے زانی بنایا، ہم نے یہ بنا دیا، وہ بنا دیا۔ اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو کہ اللہ کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ بڑی منتوں سے مانتے تھے اولاد دے دے، دعائیں کرتے تھے اولاد دے دے، اور جب اولاد دے دی تم نے انہیں بے باک بنا دیا۔ اللہ کے کلام کی تعلیم نہیں دی، کبھی انہیں اخلاق نہیں سکھائے، کبھی انہیں بڑوں کا ادب نہیں سکھایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور سب سے بری چیز میں آپ کو بتاؤں، ماں باپ کی جو معاملات ہوتے ہیں نا، کہ ماں باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا نماز کو جاؤ، ماں باپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آئی پی ایل دیکھ رہے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں بیٹا جاؤ نماز پڑھ کے آؤ۔ بچہ گھر میں داخل ہوا، سلام نہیں کیا تم نے، تمہارے استاد نے تمہیں سکھایا نہیں ہے کہ سلام کرنا چاہیے۔ اب بتائیے، استاد کے پاس بچہ 2 کلاک رہتا ہے، 2 کلاک میں آپ مدرسے میں بچے بھر دیتے ہو، 60 70 بچے، تم سے ایک سنبھالا نہیں جاتا ہے، تم مولانا کو سنبھالنے کے لیے دیتے ہو 60 بچے، اور یہ امید رکھتے ہو قرآن مولانا سکھائے، فاتحہ مولانا سکھائے، اخلاق مولانا سکھائے، عقیدے مولانا سکھائے، جنت میں مولانا لے کے جائے، پر مولانا جنت میں نہ جائے۔ یہ ہماری قوم کا مزاج ہے، مولانا نہیں چلیں گے، شادی کے لیے بیٹی کے لیے مولانا نہیں چلیں گے، گھر میں خوشی کا ماحول ہے مولانا نہیں چلیں گے، کب بلائیں گے؟ کوئی مر جائے گا تو جنازے کے لیے بلائیں گے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بچوں میں اگر چاہتے ہو کہ دین آئے تو ہمیں دیندار بننا ہوگا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ دیکھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ دیکھنے پر بلیو کرتے ہیں۔ جو چیزیں پریکٹیکل نظر آتی ہیں وہ اس کو جلدی ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اب ہم بچوں سے کہتے ہیں، ہمارا ہاتھ خود ریموٹ پہ ہے، اور بچوں کو کہتے چل قرآن پڑھ، کہاں سے ہوگا؟ ابا آپ آئی پی ایل دیکھ رہے ہو، میں نے کبھی تو آپ کو دیکھا نہیں کہ گھر میں آتے ہو تو سلام کرتے ہو، کبھی تو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کبھی جاتے ہو تو سلام گھر والوں کو کرتے ہو۔ اللہ کے حکم یہ ہے کہ آؤ تو سلام کرو، جاؤ تو سلام کرو، فرشتے تمہارے گھر کی حفاظت کریں گے۔ نہ آتے سلام، نہ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہی آپ نے کبھی سلام گھروں میں سنے ہوں گے۔ اٹھ گیا، سارا دین گھروں سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے سلام اس وقت آتے ہیں نا جب کسی نے قرضہ لیا ہو نا، تب سلام یاد آتا ہے، السلام علیکم، یعنی سمجھ میں آ گیا کہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ اب وہ سنت نہیں رہی کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کیا جائے، نہ باپ کو سلام کرنے کی تمیز، نہ ماں کے منہ سے سلام نکلے، نہ بہن سلام کرے،
اللہ اکبر، جس گھر میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، سلام نہ پکارا جائے، کیا رحمت آئیں گی گھر میں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچے پریکٹیکل جو ہے وہ جلدی ایکسپٹ کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں اکثر بتاتا ہوں، آج آپ کو میں ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ مل کر وہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو بچے کیوں نہیں مانتے، بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سر پہ ہاتھ رکھیے، ماشاءاللہ، کان پکڑیے، کان پکڑ لیے، دونوں ہاتھ سے کان پکڑیے، ماشاءاللہ۔ اب گلا پکڑیے، ارے بھائی گلا پکڑیے۔ آپ بولیں گے سید صاحب کیا ناٹک کرنے لگا رہے ہیں؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھدار سمجھ گئے ہیں۔ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ سے کہا سر پہ ہاتھ رکھیے، تو آپ نے سر پہ ہاتھ رکھ لیے۔ میں نے دونوں ہاتھ سے کان پکڑے، آپ سے کہا دونوں کانوں کو پکڑو، آپ نے پکڑ لیے۔ میں نے کہا گلا پکڑیے لیکن خود ناک پکڑیے، تو آپ بھی کنفیوز ہو گئے کہ نہیں آپ تو ناک پکڑ رہے ہو، ہم سے گلا پکڑوا رہے ہو۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہی ہوتا ہے، ہم کہتے جا نماز کو جا، ابا ٹی وی پہ آئی پی ایل دیکھ رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں، اماں سیریل دیکھتی ہے اور بچی سے کہتی ہے بیٹا دوپٹہ سر پہ، خود بازار میں بے پردہ نکل رہی ہے۔ کہاں سے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا؟ وہ تم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، وہ تم کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، تم جو کرو گے وہ بچے سیکھیں گے۔ وہ اتنا سننے پر عمل نہیں کرتے ہیں جتنا دیکھنے پہ عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ماں کو گندی گندی گالیاں دیتے تو انہوں نے گالیاں سیکھ لی، انہوں نے دیکھا باپ کو ماں سے جھگڑتے تو انہوں نے جھگڑا کیا، انہوں نے دیکھا بہن کو بے پردہ جاتے تو چھوٹی بہن بھی بے پردہ ہو گئی، انہوں نے دیکھا اپنی ماں کو بازار میں بے پردہ جاتے تو بڑی بیٹی بھی بے پردہ ہو گئی، انہوں نے دیکھا کہ باپ آتا ہے تو گھر میں ماں کو خوب گالیاں دیتا ہے، اسے ٹیوشن کی ضرورت نہیں، اس نے وہیں پہ ساری گالیاں سیکھ لی۔ لیکن اللہ میں نے دیکھا ایک بچہ بغداد میں پیدا ہوا، اور جب پیدا ہوا 17 پاروں کا حافظ بن کر پیدا ہوا۔ پوچھا گیا آپ حافظ قرآن کیسے بن گئے؟ تو کہا جب میں ماں کے شکم میں تھا تو میری ماں نے 17 پارے حفظ کیے تھے اور مجھے بھی وہ پارے یاد ہو گئے، اور وہ کون تھے؟ ہمارے آپ کے غوث اعظم دستگیر تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تربیت ایسے ہوتی ہے، ہماری مائیں اگر گھر میں کھانا بنائیں تو قرآن کی تلاوت کریں، اگر بچوں کو لوریاں سنانی ہے تو چاند کی کہانی مت سناؤ، چاند کو توڑنے والے کی کہانی سناؤ۔ قصہ سنانا ہے کسی راجا کا قصہ مت سناؤ، میرے خواجہ کا قصہ سناؤ۔ بدل دو اپنی ذہنیت، بچوں کے اخلاق بدل جائیں گے، تمہیں اپنی ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ، درود پاک پڑھ لیجیے۔ معافی چاہتا ہوں، طبیعت کافی دن سے ایسی ہی ہے، آپ کی محبت ہے کہ بس بولے چلے جا رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو آپ دیکھیں کہ بچوں پر اثر کب ہوتا ہے کہ جب بچہ اپنے ماں باپ کو کرتا دیکھتا ہے، ماں باپ نیک ہو، ماں باپ پرہیزگار ہو، تو وہی پرہیزگاری بچوں میں آ جاتی ہے۔ میں نے ایک جوان کا واقعہ پڑھا، ماشاءاللہ ایک عبادت گزار نوجوان، ایک پارسا نوجوان، اللہ اکبر، شب و روز عبادت میں گزرتے تھے، روزے دائمی روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ جب سفر سے آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چلو نماز کا وقت ہوا ہے، اب جا کر وضو کر لیتے ہیں۔ دریا شدت کی بھوک لگی ہے اور کافی شدت کی بھوک لگی ہے، دریا کے پاس جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے لیے جب قریب گئے تو آپ نے وہاں سے ایک سیب کو آتا ہوا دیکھا کہ چلو بھوک شدت کی لگی ہے، اور وہ سیب اٹھا کر انہوں نے کھا لیا۔ ابھی نماز ادا کرنی ہے لیکن خیال دل میں یہ آ رہا ہے کہ اللہ اکبر، میں نے تو یہ سیب کھا لیا لیکن یہ سیب آیا کہاں سے ہوگا، اس کا مالک کون ہوگا، اس کو کس نے جو ہے یہ اس کی اتھارٹی کس کے پاس ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ذہن میں دماغ میں باتیں گردش کرنے لگی کہ اللہ اکبر، میں نے
بھوک کی شدت میں کھا تو لیا ہے اور اس کے مالک کا پتہ بھی نہیں تھا. آپ علماء سے پوچھئے گا, ان کے لیے وہ کھانا حرام نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مالک کس کے, وہ مشکوک غذا تھی, لیکن انہوں نے وہ کھا لیا. اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ پاکیزہ سوچ تھی اس نوجوان کی کہ دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سیب جس کا ہوگا میں اس سے معذرت کر لوں گا کہ میں نے بغیر اجازت کے تمہارا سیب کھایا ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, وہ دیکھتے دریا کنارے چلے جاتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے کہ ایک درخت کے پاس نظر پڑتی ہے, ایک باغیچہ نظر آتا ہے کہ سیب یہاں پر لدے ہوئے ہیں. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہیں کا سیب گرا ہوا ہے. باغیچے کے مالک سے ملتے ہیں اور کہتے کہ حضور مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے. کہا کیسی غلطی ہوئی ہے؟ کہا ایک سیب, مجھے شدت کی بھوک لگی تھی, دریا کنارے آ رہا تھا اور میں نے وہ کھا لیا ہے, لیکن اب دل بے قرار ہو گیا ہے, اب روح مضطرب ہو گئی ہے, اب دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بخشائے بغیر اپنے گھر پر جاؤں. تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ جو ہے وہ مجھے معاف کر دے, اور یہ سیب جو میں نے آپ کا کھایا ہے یقیناً یہ آپ کے باغیچے کا ہے اور میں آپ سے معذرت کرتا ہوں. جناب نے دیکھا کہ بڑا پارسا نوجوان ہے, بڑا فکر مند نوجوان ہے اور اس قدر غذا کی فکر کر رہا ہے, ورنہ مسلمانوں میں آج یہ فکر کہاں پر ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مال آ جائے کیسا, جیسا بھی ہو, بس ہمارے پیٹ میں چلا جائے. کس کا دیا ہے تو آپ کا دیں گے. بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمارے محلے سے کوئی لاڑی دانے چنے کی گزر جائے نا, تو ہمارے بچے بھی, باپ بھی اٹھا کے, وہ بیچارہ وہاں تولتا ہے, ادھر سے اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے بغیر اجازت کے. ہماری ماؤں کا حال یہ ہے, بازار خریدنے کے لیے سبزی خریدنے جب جاتی ہے تو اگر ٹماٹر سبزی خریدی ہے تو دھنیا فری میں اٹھا کے ڈال دیا, مالک کی اجازت بھی نہیں لی. ایسی غذائیں کھائیں گے تو اولاد نافرمان نہیں پیدا ہوگی تو کیسی پیدا ہوگی؟ وہ نیک وقت نوجوان نے کہا حضور مجھے ہر قیمت پر یہ سیب بخشوانا ہے, مجھے معافی چاہیے. کہا ایسے معاملہ سیٹ نہیں ہوگا. تو کہا حضور کیا کرنا ہوگا؟ کہا میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی جب تک میں چاہوں گا. ان کے دماغ میں ایک بات تھی کہ آج تک ایسا نور والا نوجوان, پاکیزہ نوجوان میں نے نہیں دیکھا. ایک سیب جو بہتا ہوا آیا ہے اس نے کھا لیا اور مالک کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچا بخشوانے کے لیے. کہا تجھے میری باغیچے کی رکھوالی کرنی ہوگی. کہا ٹھیک ہے حضور, جب تک کہیں گے 2 سال 10 سال 12 سال تک رکھوالی کری. اللہ. کہا حضور اب اجازت دے دیجئے, ایک پھل تو کھایا تھا, کتنا بڑا کہ جنتی سیب تو تھوڑی تھا کہ اتنا 12 سال تک خدمت کرنی پڑے. 12 سال تک خدمت کروائی. اس کے بعد اللہ اکبر, انہوں نے کہا کہ ابھی بھی چھٹکارا نہیں ملنے والا. تو کہا حضور 12 سال تک کا تو خدمت کری ہے میں نے, اب کیا چاہتے ہیں؟ کہا میری ایک بیٹی ہے, آنکھ سے اندھی ہے, ہاتھ سے مفلوج ہے, پیر سے لنگڑی ہے, اس سے نکاح کرنا ہوگا. سیب کا خیال دل میں آیا کہ اگر میں ان کی بات نہ مانوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ تو نے کسی کا سیب جو کھایا تھا اس کی قیمت ادا نہیں کی. اللہ اکبر, ہر حال پر قیمت ادا کرنی تھی. 12 سال خدمت کرنے کے بعد اندھی لنگڑی لولی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا. کہا منظور ہے, آپ بس مجھے یہ سیب معاف کر دے. کہا تم نکاح کر لو میں معاف کر دوں گا. نکاح ہو گیا. حجرہ عروسی میں جاتے ہیں, دیکھ کر فوراً باہر نکل جاتے. عجیب بات ہے, جناب نے تو کہا تھا کہ لنگڑی ہوگی, لولی ہوگی, آنکھ سے اندھی ہوگی. یہ تو حسن کا پیکر ہے, یہ تو حسن کا مجسمہ ہے. جاتے ہیں, کہا حضور اندر تو کوئی اور لڑکی دکھ رہی ہے, نہ وہ پیروں سے لنگڑی ہے, نہ آنکھوں سے اندھی ہے, نہ لولی ہے. تو کہا اے برخوردار, میں نے کہا ضرور تھا, اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی اپنے پیروں سے کبھی غلط محفلوں کی طرف نہیں گئی ہے, اس لیے لنگڑی کہا تھا. اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے غلط مناظر نہیں دیکھی, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھا, اس لیے اندھی کہا تھا. اس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی ظلم نہیں کیا ہے اللہ کی مخلوق پر.
اس لیے اسے ہاتھوں سے میں نے معذور کہا تھا. میرے بچے، جب میں نے تجھ میں اس قدر خوف خدا دیکھا کہ تجھ میں جوانی ہونے کے باوجود اللہ کا اتنا خوف ہے کہ تو ایک سیب کو بخشوانے کے لیے 12 سال خدمت کرنے کے لیے راضی ہو گیا، تو میرا دل تجھ پر آ گیا اور میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تجھے دے دیا. اے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پارسا باپ تھا، پارسا بیوی تھی، باپ اتنا نیک، ماں بھی پرہیزگار، باپ صالح، ماں صالحہ، باپ شاکر تو ماں شاکرہ، باپ ساجد ماں ساجدہ، باپ صابر تو ماں صابرہ. جب ان دونوں کا سنگم ہوا، اللہ نے غوث جیسی اولاد عطا فرمائی ہے، غوث اعظم جیسی اولاد ان کو عطا فرمائی ہے. غوث پاک ان کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں. جب باپ نیک ہو، ماں نیک ہو، تو اولاد غوث اعظم جیسی ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تو باپ بھی بے نمازی، ماں بھی سیریل دیکھنے والی، بے پردہ، باپ داڑھی کٹانے والا، اور پھر کہتے ہماری اولاد نیک کیوں نہیں ہے. دیکھو کیوں نہیں ہے. تم نے جام بویا ہے، جام کا بیج بویا ہے، آم کہاں سے آنے والا ہے؟ تم نے جو بویا ہے وہ تمہیں ملا ہے. اگر چاہتے ہو کہ اولاد نیک ہو تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنی اولاد کو نبی کا دین سکھاؤ، دین انہیں سب کچھ سکھا دے گا. تم نبی کا دین سکھاؤ، نبی کی باتیں سکھاؤ، نبی کی شریعت سکھاؤ، سلام و کلام کی تمیز سکھاؤ، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ، بچی کو پردے کا آداب سکھاؤ. جب تم یہ ساری چیزیں سکھاؤ گے تو کل قیامت میں اللہ جنتی دولہا بنا کر ہمیں جنت عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بچوں کے لیے یہ معاملہ ہے. اب جب بچے بڑے ہو گئے تو پھر کیا؟ اب تو وہ اڑیل نوجوان ہو گئے، اب تو وہ بات نہیں ماننے والے، تو اب کیسے تربیت کی جائے؟ قرآن نے اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین. انہیں سچوں کی صحبت میں ڈال دو، انہیں اچھوں کی صحبت میں ڈال دو، انہیں پیاروں کی صحبت میں ڈال دو، اللہ والوں سے مرید بنا دو، نیک علماء کے قریب کر دو، مبلغین کا دوست بنا دو، علماء کے ساتھ بیٹھنے والا بنا دو، علماء سے محبت کرنے والا بنا دو. جب اولاد ایسی بن جائے گی تو اچھی صحبت کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا اور اولاد کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اور وہ اولاد کبھی پھر بگڑے گی نہیں، وہ کلیجے کا ٹھنڈک بنتی ہوئی نظر آئے گی. جب وہ ایک مبلغ سے دوستی کرے گی، جب وہ ایک عالم کی صحبت میں بیٹھیں گی، تو انہیں معلوم ہوگا کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا چاہیے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے. ان کی صحبت کو دیکھو کہ ہماری اولاد بالغ جو ہے وہ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کیونکہ صحبت سے اثر ہوتا ہے. یہ سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر. آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں. صحبت ہی تو تھی، اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو گیا ہے. صحبت ہی ہے کہ استون حنانہ جنتی ہو گیا ہے. تو صحبت پر آپ دیکھیں کہ گلاب کا جب پھول ہوتا ہے، جس گملے میں رکھا جاتا ہے، وہ گملے میں مٹی ہوتی ہے، اس میں بھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے. یہ صحبت ہی کا تو فیض ہے. آپ دیکھیں صحبت ایک لوکھن ہوتا ہے، آپ اس کو لو چمک سے کئی مرتبہ رگڑیے، اس میں بھی کشش پیدا ہو جاتی ہے. یہ صحبت کا اثر ہے. تو آپ بچوں کی صحبت پر کہ بیٹیاں کن کے ساتھ رہ رہی ہیں، ہماری بچیاں آتی کہاں سے، جاتی کہاں سے، موبائل کیا استعمال کر رہی ہے، موبائل میں کن چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اپنے بچوں کے موبائل چیک کرو، اپنے بچوں کو اچھی چیزوں کی تعلیم دو اور انہیں اچھی صحبت کی تعلیم دو. کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو نا. اپنے بچوں کو اچھی صحبت، اگر بیٹیاں ہیں تو انہیں عالماؤں کی صحبت میں رکھو، مبلغات کی صحبت میں رکھو. انہیں آپ جو ہے دین مبلغات کے ذریعے سکھا سکتے ہیں، تعلیم بالغان کے ذریعے سکھا سکتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان پوچھا جائے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
اللہ تعالیٰ ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا، اور اولاد اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، ضرور اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ پاک ہم سے پرسش فرمائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اپنی اولاد کے لیے اچھی تربیت کا انتظام کرو۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے آپ کو کوئی طریقہ نہیں ملتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، آپ آل نبی ویلفیئر مشن کے زیر اہتمام نکلنے والے قافلوں میں اپنے بچوں کو بھیجئے، اور بھی سنی تنظیمیں ہیں ان کے قافلوں میں آپ اپنے بچوں کو بھیجئے۔ بچے ایک دن قافلے میں جائیں گے، 2 دن قافلوں میں سفر کریں گے، وہ دین سیکھ کر آئیں گے، وہ نبی کی محبت اور نبی کی سنتیں سیکھ کر آئیں گے۔ آپ مبلغین سے قریب کریے اور نیک ماحول سے قریب کریے، اپنے بچوں کو علماء کا ادب سکھائیے، اپنے بچوں کو مبلغین کا ادب سکھائیے، اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب سکھائیے، اپنے بچوں کو چھوٹوں پہ شفقت کرنا سکھائیے۔ اور اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر داخل کرنی ہوگی، تبھی تو ان میں آئیں گی۔ اگر ہم اپنے اندر داخل نہیں کریں گے تو ان میں بھی یہ چیزیں نہیں آنے والی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہماری اولاد کو سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ اللہ گستاخوں کی صحبت سے ہمیں بھی بچائے اور ہماری اولاد کو بھی بچائے، بد عقیدوں کی صحبت سے اللہ ہمیں بھی بچائے اور ہماری اولاد کو بھی۔ یاد رکھنا، بچوں کو نیک بنانے کے چکر میں کہیں تبلیغی جماعت سے قریب مت کر دینا، کہ حضرت نے کہا تھا نماز پڑھنے والوں سے قریب کرو۔ گولڈ از یلو بٹ ایوری یلو از ناٹ اے گولڈ۔ سونا پیلا تو ہوتا ہے پر ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ٹوپی مسلمان پہنتا ہے پر ہر ٹوپی پہننے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ داڑھی مسلمان رکھتا ہے پر ہر داڑھی رکھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لینا۔ شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی بالی ہے۔ اب یہ جو آتے ہیں نا، یہ پھر پھرانے والے، یہ بہت پھراتے ہیں، تو خبردار اپنے بچوں کو تبلیغی جماعت سے بچانا۔ تبلیغی جماعت میں جانے سے بہتر ہے آپ کا بچہ جاہل رہے، لیکن تبلیغی جماعت میں نہ جائے۔ ایسے لوگوں سے، بد عقیدوں سے بچاؤ۔ حضور نے سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دی ہے، نبی کی رسالت اور توحید کی تعلیم دی گئی ہے، تو عقیدوں کے بارے میں بکواس کرنے والی جماعتوں سے، اہل حدیث سے، تبلیغی جماعت سے اپنی اولاد کو دور رکھیں۔ خبردار ان کے چکر میں اپنے بچوں کو مت جانے دینا، ورنہ تمہاری بھی دنیا برباد ہو جائیں گی اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس کہ ہم دین سکھائیں گے، ایسا دین نہیں چاہیے جو نبی کو بھلا کر سکھایا جا رہا ہے۔ دین اس سے سیکھو جو نبی پر سلام پڑھتا ہے، دین اس سے سیکھو جو نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہے، غیب داں مانتا ہے، مالک و مختار مانتا ہے، اپنی جان مان سب کچھ حضور پہ قربان کرنے والا ہو۔ ایسے شخص کے ذریعے اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، تب وہ اولاد وفادار ہوگی۔ ورنہ یاد رکھو، کچھ بھی بنا لو، اگر تم نے اسے عاشق رسول نہ بنایا تو وہ جگر کا کانٹا بن جائیں گے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔